بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی برادری کا، انسانی سماج کا جو معتدل اور متوازن نظام قائم فرمایا ہے وہ زن و شو کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے، یعنی میاں بیوی کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد کے ذریعے ایک عورت کے ذریعے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنائے ہیں۔ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سہولت کے ساتھ خاندانی تعارف آسانی سے ہو جاتا ہے، جس کو آج کل سر نیم کہا جاتا ہے، خاندانی نام ہوتا ہے۔ اس سے پہچان لیے جاتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں خاندان کے لوگ ہیں، فلاں خاندان کے لوگ ہیں۔ لیکن خاندانوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ نہیں رکھی۔ اونچ نیچ تو ہندوستان کی بعض اقوام کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا خیال ہے۔ اونچ نیچ ختم کرنے کے لیے اسلام آیا، اس لیے اسلام نے بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، سب کو جتنے بھی ہیں اسلامی اعتبار سے، مثال کے طور پر سادات ہیں، خان پٹھان ہیں، کوئی مرزا کہلاتا ہے، کوئی بیگ کہلاتا ہے، کوئی کسی نام سے منسوب ہے، کسی نام سے۔ ہندوستان کے بعض ریاستوں میں جائیے تو وہاں پر بہت خاندان قبیلے، اس لیے ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سر نیم بھی پوچھتے ہیں یا خود سے بتا دیتے ہیں۔ اس سے فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں خاندان کے لوگ ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قبیلے خاندان ہیں یا مفاخرت کے لیے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی برتری اور کمتری نہیں دی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں قبیلہ ایسا فلاں ایسا، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ فلاں 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 قبیلے ہیں جو بہت نیچ اور ملیچ ہیں اور بہت گندے ہیں، اور فلاں فلاں قبیلے ہیں جو بہت بلند ہیں اور وہ سر کے تاج ہیں اور انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو وہ بھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سارے مسلمان بھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تفریق، تقسیم دین، تقوی، اخلاق، شرافت اور پرہیزگاری سے تو ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی کوئی بلندی وہ اس کے خاندان قبیلے سے نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ہے جو معمولی خاندان کا ہے، جیسے عام طور سے کہا جاتا بھئی یہ شیخ لوگ ہیں، تو عام کنبہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک کنبہ عام ہے مگر وہ بندہ متقی ہے، وہ بندی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اور ایک بندہ یا بندی سادات میں سے ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے۔ تو نسل کی بنیاد پہ کیا فضیلت ہے؟ نسل کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں معزز و مکرم وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے،
جو قرب و معیت و نزدیکی حضرت بلال کو حبشی ہونے عجمی ہونے کے باوجود حاصل ہوئی، کالے ہونے بد شکل ہونے کے باوجود حاصل ہوئی، وہ بہت سے قریش کے حسینوں کو نہیں حاصل ہو سکی۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں معزز وہی ہے جس کا تقوی، ایمان، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا آدمی ہے۔ مال سے، حسب نسب سے، خاندان سے، ڈگریوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی اس کے بغیر چھوٹا نہیں ہوتا۔ من ذکر و انثی، ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو پھر جو لوگ ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، وہ عورت ہوں اور مرد ہوں، انسانی مرتبے کے اعتبار سے برابر ہے۔ عورت بھی ایک انسان ہے، مرد بھی ایک انسان ہے۔ جب دونوں انسان ہیں، دونوں آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو ایک کو برتری کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک کو کم تر کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے دونوں کو اسلام حقوق انسانی میں یکساں اور برابر قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جتنے حقوق تمہاری عورتوں کے اوپر ہیں، اتنے ہی تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ دونوں، اگر وہ اس کو چاہیے کہ شوہر کی عزت کرے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، اگر اس کو چاہیے کہ شوہر کو اچھا کھلائے تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اچھا کھلائے، اگر شوہر عمدہ بڑھیا کپڑے پہنتا ہے اسے اپنی بیوی کو بھی عمدہ بڑھیا کپڑے پہنانا ہو، وہ جیسے زندگی اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے اس کو پسند کرنا ہو۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا جس لیول اور معیار کا تم کھاتے ہو اسی لیول اور معیار کا اس کو کھلانا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خود بڑھیا کھا لے اور جو بچا کھچا وہ عورت کھا لے، یہ تو مشرکین مکہ جاہلیت کے دور میں کرتے، اسلام میں کیسے چلے گا؟ یہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اسلام میں حقوق میں برابری دی گئی، یہ انسان دو انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، لیکن ہے تو انسان، اور جب انسان ہے اس کے وہی حقوق ہے، اس کے وہی حقوق ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کو ایک مقام دیا اللہ نے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، دونوں میاں بیوی مل کر ایک ہیں، حقوق برابر ہوں گے، حقوق میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ فرائض الگ الگ ہو سکتے، فرائض کا مطلب سروس، ذمہ داریاں، یہ الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ مرد کے ذمے کمانا ہے، عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے۔ مرد کے ذمے محنت کے کام ہیں، عورت کے ذمے محنت والے کام نہیں ہیں۔ عورت کے ذمے اولاد کا بوجھ اٹھانا ہے، مرد کے ذمے یہ نہیں ہے۔ عورت کے ذمے ان بچوں کی پرورش کرنا، دودھ پلانا ہے، مرد کے ذمے یہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس لائق بنایا بھی نہیں، اس کے ذمے یہ رکھا بھی نہیں اللہ پاک نے۔ اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا، اس کے ذمے یہ فرائض ہے، اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا، اس کے ذمے یہ فرائض ہے۔ فرائض دونوں کے اپنے اپنے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ عورت گھوم پھر نہیں سکتی، محنت مزدوری نہیں کر سکتی۔ دیکھو روزی روٹی کے لیے کوئی ایک کام متعین نہیں ہے۔ آفس میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن روم میں بھی 50,000 1 لاکھ تنخواہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر ایسا مقدر میں نہیں ہے تو صبح سے شام تک دھوپ کے اندر گڑھے کھود کر کے 1500 روپے کما سکتا ہے، 1000 روپے کما سکتا ہے، اور سخت گرم لوہے کی پلیٹوں کے اوپر پورا دن گزار کر پورے سورج کے نیچے سینٹرنگ کا کام کر کے کچھ روزی کما لے سکتا ہے۔ روڈ کے اوپر ٹھیلا بنڈی لے کر کے کچھ بیچ لے سکتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو نہیں ہے بھائی ہم مالی کے ذریعے کما رہے ہیں، بیٹھ کے کما رہے ہیں۔ ہر طریقے سے لوگ کمانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کو روزی آرام سے مل جائے، کسی کو آرام سے مل جاتی ہے، کسی کو بڑی مشقت اٹھا کر روزی ملتی ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کا نظام ہے، اس پہ کیا شکایت ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اگر ایک شخص کی گھرانے کی روزی
مشکل اور مشقت کے کاموں کے ذریعے اللہ نے رکھی ہے، تو عورت کیسے کرے گی یہ کام؟ اگر مزدوری سے اس کو روزی ملنا ہے تو عورت کیسے اتنی محنت کرے گی؟ کرتے ہیں، مجبوری کراتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت نے تو اس پر نہیں ڈالا اس کو، اللہ کی رحمت نے نہیں ڈالا۔ اللہ کی رحمت نے یہ کہا کہ کمانے کا کام مرد ہی کرے گا، اور عورت کمزور ہے، بچے کمزور ہیں، تو بچوں اور کمزوروں کی وجہ سے اس کو روزی دی جائے گی، اپنی روزی بھی کمائے گا، ان کمزوروں کی روزی بھی کمائے گا۔ اگر یہی سمجھ کے محنت کر رہا ہے تو اس کو بڑا ثواب ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ اگر اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، اللہ نے کچھ بندوں کو میرے تحت رکھا ہے کمزور، اور میں ان کو عزت سے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے محنت کر رہا ہے، ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی فی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے کما رہا ہے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر و ثواب بھی کما رہا ہے۔ تو دیکھو یہ معمولی کام نہیں تھا اللہ کے پاس کہ عورت کو پالنا، بچوں کو پالنا، بیوی کو پالنا، بوڑھی ماں کو پالنا، بے سہارا بہنوں کو پالنا، یہ معمولی کام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا اجر دیا۔ ایک حدیث میں ہے، کالقائم فی اللیل کالصائم فی النہار، رات بھر نفل پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، روزانہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو کسی محتاج کے لیے کما رہا ہے، کسی ضعیف و کمزور کے لیے کما رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر حضور علیہ السلام نے بتایا، معمولی عمل تھوڑا ہی ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کی بڑی تمنا ہے کہ کوئی موقع مل جائے تو جہاد میں شریک ہوں اور شہادت کا ثواب حاصل کریں، اور اسی شخص کی بیوی محتاج ہے، اسی شخص کے بچے پڑھنے کے لیے پیسوں کے لیے پریشان ہیں، اسی شخص کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تو واقعی ثواب کی عظمت کو سمجھنے والا ہوتا تو ان بچوں کے لیے کما کے اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب حاصل کر، لیکن تجھے ثواب تھوڑی چاہیے، صرف شان چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ثواب چاہیے تو سروس کرو نا، ملازمت کرو، نوکری کرو، کوئی پیشہ اختیار کرو، محنت کرو، کماؤ، اپنے گھر میں کمزور لوگ ہیں ان کمزوروں کے لیے روزی کا انتظام کرو، ضروریات پوری کرنے کا انتظام کرو۔ لیکن نہیں، دین بھی ہم اپنی پسند سے لیتے ہیں، نبی کے حکم سے نہیں لیتے۔ جو دین اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں، جو دین ہمیں اچھا نہیں لگتا، چاہے کتنا ضروری کیوں نہ ہو، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بال بچوں کے لیے محنت کرنا، روزی روٹی کمانا معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن کبھی عبادت سمجھا ہم نے اس کو؟ ہم نے کبھی اس کو عبادت نہیں سمجھا۔ ہم تو وہی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، عبادت ہے، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہے۔ اور یہاں نبی فرما رہے ہیں روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب، اور رات کو پڑھ کے سو جاؤ تھک جانے کی وجہ سے، لیکن پوری رات نفل پڑھنے والوں کا ثواب کس کو؟ جو بیوی بچوں کے واسطے محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کو یہ ثواب مل رہا ہے۔ لیکن ہم کو ثواب نہیں چاہیے، ہم کو اپنے دل کی خوشی چاہیے۔ چاہے گناہ سے دل خوش ہو جائے تو گناہ کریں گے، چاہے کسی نیکی سے دل خوش ہو جائے تو نیکی کریں گے، مگر اپنے دل کی خوشی کے لیے کریں گے، اللہ کی خوشی کے لیے کچھ، اللہ رسول کی خوشی کے لیے کرنا ہوگا تو احکام کے مطابق زندگی گزارنی، چاہتوں کے مطابق زندگی گزارنا جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں، مسلمانوں کا کام نہیں۔ جانور چاہت کے مطابق جیتا ہے، بے ایمان چاہت کے مطابق جیتا ہے، اور ایمان والا احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے، اپنے لیے نہیں جی رہا ہے، اپنے من کے لیے نہیں جی رہا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اس کا مقصد ہے۔ اسے یہ معلوم ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ میں دنیا میں اللہ کو خوش کروں، 50-60 برس جو بھی مل جائیں مجھے، اللہ ہمیشہ کی زندگی میں مجھے خوش کر دے گا۔ یہاں رب چاہی زندگی ہے، وہاں من چاہی زندگی ہے۔ الٹا کر لیا ہم نے کہ دنیا کو من چاہی زندگی بنا لی۔
کتنے دن بھائی؟ اگر من پورا بھی ہو جائے، پہلے تو کسی کی خواہشیں آج تک پوری نہیں ہوئی، اور اگر ہو بھی جائیں تو کتنے دن بھائی؟ ایک آدمی ایک بہت شاندار اپنے ذہن میں تصور کر کے محل تعمیر کرتا ہے، عمر بھر کی کمائی اس کے پیچھے لگاتا ہے، اور جب جا کے اس کی خواہش کے مطابق اس کا گھر بنانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اب زندگی اتنی تھوڑی بچی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ رہ بھی نہیں پاتا، تو گویا اپنے پیچھے والوں کے لیے بنا لیتا ہے، اپنے لیے تو نہیں بنا پایا ہے۔ ایک آدمی کتنی تمناؤں سے ایک فارم ہاؤس تیار کیا، خود تو نہیں رہ پایا، بعد میں بال بچے مستی موج کرتے رہے اس کے، خود تو نہیں رہ پایا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، چلتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب ایسا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں ہم اپنے لیے کریں جو کریں اللہ کے لیے کریں، کیوں ہم اپنی خوشی کو دیکھیں، جو کام میں خوشی چاہیں نبی کی چاہیں۔ 4 دن کی بات ہے بھائی، بہت دن دنیا میں نہیں رہنا ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی، اس کو برداشت کر لینا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں بہت اعتدال رکھا ہے، عورت اور مرد کے انسانی حقوق میں یکسانیت رکھی ہے۔ پھر عورت کو کسی کی بھی بیوی بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مرد شوہر بنتا ہے۔ اب اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے شوہر کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک مقام ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم فرق نہیں کرتے، علم کو سامنے رکھ کے غور نہیں کرتے۔ حقوق انسانی میں عورت اور مرد میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مرد کے اتنے ہی حقوق ہیں انسانی حقوق، عورت کے اتنے ہی حقوق ہیں، یعنی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، صحت کا تحفظ، اور آبرو اور عزت کا تحفظ، اور اس کی ضروریات زندگی جو ناگزیر ہیں اس کا تحفظ، اس میں کوئی کمی نہیں۔ فقہا نے فرمایا اگر آپ غریب ہیں تو آپ مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی مت کیجیے، اس لیے مت کیجیے کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد آپ کو اس کے گھرانے کے اسٹیٹس کے مطابق پالنا پڑے گا، کیونکہ اس کا حق ہے۔ آپ سوکھی روٹی کھائیے، مگر اگر وہ مرغن غذائیں کھا کے پلی ہے کسی گھر میں تو آپ کو وہ دینا پڑے گا اس کو۔ آپ میلا پرانا کپڑا پہن لیجئے، آپ کا مزاج ایسا ہی ہے، آپ ایسا ہی چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس گھر سے لائیں جہاں اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ کو اچھے کپڑے پہنانے پڑیں گے۔ اس کے گھر کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا کر کے لانے والے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں آپ اس سے بھی زیادہ بڑے خاندان کے ہیں اور وہ غریب خاندان کی ہے تو ظاہر آپ اپنے حساب سے معاملہ کرو، وہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کہ اس کی حیثیت ہے، تو وہاں تو ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اپنے سے زیادہ حیثیت کے گھرانے سے بچی کو لا کر اپنی حیثیت سے رکھیں گے تو ظلم ہوگا، اور اگر آپ اپنے سے کم تر گھرانے سے بچی کو لا کر اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں گے تو احسان ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اس سے زیادہ حیثیت سے آپ اس کو پال رہے ہیں، یہ احسان ہوگا۔ اسلام کہتا ہے احسان کرو یا برابری کرو مگر ظلم مت کرو، یہ اسلام کی تعلیم۔ برابری یہ ہے کہ بھئی میں ہمارا جیسا گھرانہ ہے ویسے ہی گھرانے میں دیکھ لو، اسی قسم کا ان کا رہن سہن ہو، اسی قسم کا ان کا کھانا پینا ہو، اسی قسم کا ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا ہو، یہ برابری میں شادی کرنا ہے۔ یا کم تر سے کرو کہ بھئی ہم سے کمزور لوگ ہیں، لا کے رکھ لیں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو ہماری حیثیت سے پرورش کر کے خوش کر دیں گے، تو یہ احسان ہے۔ اور اگر اپنے سے زیادہ حیثیت کی عورت کو اس گھرانے سے لائیں گے، اور تو اب یہ ہے کہ تم چاہے جیسے بھی رہو بھائی، اس کا اپنا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے زندگی کا، اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ حقوق انسانی میں، گناہ میں نافرمانی میں نہیں، حقوق انسانی میں۔ جیسے یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ اپنے گھر میں پردہ نہیں کرتی تھی لہذا یہاں بھی اس کو پردہ نہیں کرانے، ایسا نہیں، یہ حقوق اسلامی ہیں۔ حقوق اسلامی اور چیز ہیں، حقوق انسانی اور چیز ہے۔
حقوق انسانی میں آپ اس کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، یہ قرآن کا ایک جملہ ہے جو حقوق نسوان کے پورے دستور پر غالب ہے۔ کوئی کتاب لکھی ہوگی دنیا والوں نے عورتوں کے حقوق کے اوپر، اقوام متحدہ نے قوانین بنائی ہو عورتوں کے حقوق کے، وہ پورے ایک سائیڈ میں رکھو اور ایک سائیڈ میں لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اللہ کا ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک سینٹنس ادھر رکھو اور ادھر پوری کی پوری کتاب رکھو حقوق نسواں کی۔ وہ فعل ہے اور یہ کامیاب ہے جو اللہ نے بتا دیا، تم اور وہ دونوں برابر ہو، بس ختم۔ حقوق میں برابر ہیں۔ آپ جو چیز اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتے ہیں اس کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ جو چیز آپ اپنی عزت کی سمجھتے ہیں آپ کو اپنی بیوی کی بھی عزت کی سمجھنا چاہیے۔ جس بول سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس بول سے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ جس بات سے آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ وہی بات بول کر اپنی بیوی کو خوش کریں گے۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ حضرت علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں عرفے کے دن جبکہ جمعہ بھی تھا، حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو تم نے اللہ کا نام لے کر کسی کی عورت کو، کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی بنایا ہے، اس اللہ کے نام کی لاج رکھو، اس کی عزت کرو۔ تم نے خدا کے نام سے حرام کو حلال کیا ہے، اب اس حلال کو جس نام سے حلال کیا ہے اس نام کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی لاج رکھو۔ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، جس طرح تم رہتے ہو ویسے اس کو رکھو، دونوں میں اونچ نیچ مت کرو اور فرق مت کرو۔ یہ وصیت ہے حضور علیہ السلام۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دنیا سے گئے آخری دنوں میں جو باتیں فرمائی، ایک بات یہ بھی فرمائی، لوگوں نماز میں لاپرواہی مت کرنا اور جو تمہارے دست نگر ہیں ان پہ ظلم ہونے نہ دینا۔ بیوی بچے جو ہماری پرورش میں ہیں ان پہ ظلم ہونے نہ دینا، ان کے حقوق ان کو ادا کرنا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، تمہاری خادمہ، تمہارا خادم جو تمہارا باورچی ہے، جب وہ تمہیں کچھ پکا کے لائے اور آج دسترخوان بچھائے اور کھانا کھلائے تو تم سارا کھانا مت کھا جاؤ، تھوڑا سا کھانا اس کے لیے بھی رکھو، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے تو اس کا دل بھی للچایا ہوگا، اس لیے اس کو بھی کھلا دو، اس کا دل مت توڑو۔ یہ ہمارے نوکر، ہمارے غلام کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں نبی کیا فرمائیں گے آپ سوچ سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے سماج کے اندر، سماج میں اونچ نیچ چل رہی ہے، اونچ نیچ چل رہی ہے سماج کے اندر۔ اپنی خواہشات، باہر پھرتے ہیں، یہ اچھا لگا خرید لیا، یہ سوٹ اچھا لگا خرید لیا، یہ بوٹ اچھا لگا خرید لیا، یہ چپل، خامخواہ ضرورت بھی نہیں ہے، کتنی چیزیں ہم بازار میں خریدتے رہتے ہیں کیونکہ اچھی لگتی رہتی ہیں ہم کو اور ہم خریدتے رہتے ہیں۔ ہم انجوائے کر رہے ہیں زندگی سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اور ایک کی بیٹی ہمارے گھر میں قید میں ہے، ہمارے جیل میں ہے، ہماری قید میں ہے، ہماری دست نگر ہے، اس کے لیے نہیں سوچا خریدتے وقت میں کہ ایک بیوی کے لیے بھی کچھ خرید لوں، بیوی کے لیے بھی کھانا لے لوں۔ آپ ہوٹل میں کھائیں، بیوی کے لیے بھی لے لو۔ آپ نے کوئی اچھا سا شربت پیا، بہت بڑھیا لگا، بھائی پارسل بھی کرا لو، ہماری بیوی بھی ہے اس کے لیے کرا لو۔ سوچا کبھی؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، ہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، آپ پر اس کے اتنے حقوق ہیں جتنے اس پر آپ کے حقوق ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کے سینے میں دل ہے، دونوں کی چاہتیں یکساں ہیں، دونوں کی خواہشات ہیں۔ ایک انسان آزادی سے رہے اور ایک انسان پابند و مجبور ہو کر رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم نے غلط سمجھا کہ شوہر کا حق بڑا ہے۔ بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فضل کرنے میں، احسان کرنے میں، خرچ کرنے میں آپ کا درجہ بڑا ہے۔ ہم نے سمجھا دادا گیری کرنے میں ہمارا درجہ بڑا ہے، یہ ہم نے سمجھا، اور اسی وجہ سے مظالم ہو رہے ہیں خاندانوں کے اندر۔ بھائی آپ کو دادا گیری کرنے کے لیے بڑا نہیں بنایا گیا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے بڑا بنایا گیا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو،
قرآن میں اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الرجال مرد، قوامون علی النساء عورتوں پر حاکم ہے، یعنی اپنا گھر کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ مرد خود چلائے گا، مرد کمائے گا، مرد اخراجات کرے گا، مرد ضرورتیں پوری کرے گا، اس لیے وہ گھر کا حاکم اعلیٰ ہے، وہ اپنے گھر کا بڑا ہے۔ قوام عربی زبان کا لفظ ہے۔ قوام کے معنی ہے کسی چیز کو تھامنے کی، پورے گھر کو تھام کے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو قوام کہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی ان کو تھامنے اور سنبھالنے والے ہیں۔ کیوں ان کو یہ مقام دیا گیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، دو چیزوں سے یہ فضیلت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے پیدائشی طور پر کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، یعنی اس کو مضبوط طاقتور بنایا ہے، اس کو کمزور بنایا ہے، اس کو باپ بنایا ہے، اس کو ماں بنایا ہے، اس کو کما کر پرورش کرنے والا بنایا ہے، اس کو بچوں کو پالنے والا بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم کاہے کے لیے قوام بنے ہوئے ہیں؟ ہم لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بتانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مواخذہ کرنے کے لیے، لعن طعن کرنے کے لیے، بد زبانی کرنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے، کاہے کے لیے ہم بڑے بنے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے نہیں بڑا بنایا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں بڑا نہیں بنایا ہے، اس لیے بڑا بنایا ہے کہ اپنے فرائض، اپنی سروس پوری کرو، اور اپنا مال ان پہ خرچ کر کے ان کو راحت سے، آرام سے، سکون سے رکھو۔ اس کے لیے اللہ نے بڑا۔ یہ بات ہم نہیں سمجھ رہے، اور بس عرف میں، سماج میں مشہور ہے مرد جو چاہے کر سکتا ہے، مرد تو خدا ہے، مجازی خدا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ارے بھائی، اگر تم پہلے تو مجازی خدا کس نے کہہ دیا؟ شریعت نے تو نہیں کہا، اور اگر آپ اس کے ایک مرتبے مقام کو بتانے کے لیے کہہ بھی دیں تو پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو، خدا ظلم کرتا ہے کہ رحم کرتا ہے۔ اگر آپ خدا، مجازی خدا بنے ہو تو وہی کرو جو خدا کرتا ہے، حقیقی خدا۔ وہ اپنے چھوٹوں پہ ظلم نہیں کرتا، رحم کرتا ہے۔ تم بھی اپنے چھوٹوں پہ ظلم مت کرو، رحم کرو۔ لیکن نہیں، سب اپنی، یہ کہتے نا کہ چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی، سب اپنے مفادات کے لیے بنا لیے قوانین، حتیٰ کہ اللہ کی شریعت بھی اپنے مفادات کے لیے کر لی، اور دوسرے کے حقوق کو جو شریعت میں موجود تھے بھلا دیا یا چھوڑ دیا۔ نسوا حظا مما ذکروا بہ، یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں کا ایک حصہ بھلا دیا تھا، ہم لوگوں نے بھی بھلا دیا قرآن کا یہ حصہ۔ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، اے شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ عاشروہن، زندگی گزارو، ساتھ رہو، عشرت رہن سہن کو کہتے ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، سات آسمانوں کے اوپر سے عرش کا مالک، ارض و سما کا خالق، ہمارا مالک خالق ہمیں ایک سفارش بھیج رہا ہے، ریکمنڈ بھیج رہا ہے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے اندر، اور فرما رہا ہے عاشروہن بالمعروف۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی بیٹی آپ کو رخصت کرے، اور وہ کلکٹر ہو، منسٹر ہو، بڑے عہدے پر ہو، یا دادا گیری کرتا ہو، محلے کا پہلوان ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ بھائی ذرا ہماری بچی کے ساتھ اچھا خیال رکھنا، ذرا اچھا سلوک کرنا، تو کہا جب جب ظلم کرنے کا جی چاہے گا وہ بات یاد آئے گی اور ڈر لگے گا، کیونکہ ٹھکانے لگا دے گا، بھائی مجھے ڈر لگے گا۔ پہلوان کیا کر سکتا ہے آپ کو؟ منسٹر کیا کر سکتا ہے؟ کمشنر کیا کر سکتا ہے؟
بہت سے بہت مقدمات میں گھسیٹ سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، طاقتوروں سے پٹوا دے سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سفارش ان بندیوں کے رب نے آسمان سے بھیجی ہے، عاشروہن بالمعروف، لوگو اگر میں نے تمہیں قوام بنایا ہے اور اپنی کچھ بندیوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے مالک خالق ہو گئے ہو، میں مالک ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان سے حسن سلوک کرو، اچھی بول بولو، اچھا معاملہ کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی سفارش نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہے اپنی انا کے خاطر؟ پھر وہ انا بھی ایسی کہ جانا اسی کے سامنے ہے اور حساب وہیں کھڑے ہو کے دینا ہے۔ اس انا کا اس دن کیا چلے گا جب وہ لمن الملک اليوم کہے گا، آج کس کا اقتدار ہے، آج کون بڑا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، سب سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی فرمائے گا میرا اقتدار ہے، میں مالک ہوں آج کے دن کا، سب کی گردن ناپوں گا اور سب کا حساب کروں گا۔ تب کیا کریں گے آپ؟ کتنے لوگ ہیں، میں خلا بھی قبول نہیں کرتا، میں طلاق بھی نہیں دیتا، میں چھوڑتا بھی نہیں، ایسے ہی سڑے پڑے رہو۔ وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، اس کو آخرت کے دن کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیسے دادا گیری کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ کر رہا ہے بھائی؟ تو بیوی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کر رہا ہے، کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری چادر عظمت کو گھسیٹنے کی کوشش کرے گا وہ کس وادی میں ہلاک ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، کہاں جا کے برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش ہے کہ آپ یہ حقوق بتا رہے ہیں، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں نہیں قبول کرتا، آپ نازل کرے ہوں گے قرآن میں، لیکن مجھے نہیں اس کی کوئی پرواہ ہے۔ کس سے لڑ رہا ہے؟ بیوی سے لڑ رہا ہے، سسرے سے لڑ رہا ہے، اللہ سے لڑ رہا ہے، کس سے لڑ رہا ہے؟ دوسری طرف بیویوں کا، ایسی جاہل بیویاں، نہ دین پڑھایا نہ دنیا، اور بہت سی لڑکیاں دنیا پڑھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن اللہ کا دین بالکل نہیں، 0/0، کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ بہت پڑھا لکھا کے قابل بنایا، بس اس قابل بنا دیا کہ جب دیکھو شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کیا مجھے پالیں گے، میں خود آپ کو پال سکتی ہوں کیونکہ ڈگری ہے میرے پاس، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں MBA ہوں، میں کما سکتی ہوں، آپ کیا مجھے ڈرا رہے ہیں؟ بس یہ دادا گیری اس کو سکھا کے شادی کر کے دے دیے، اپنے گھر سے تو رخصت کر دیا، دوسرے کے گھر کو جہنم بنا دیا۔ یہ بیٹی والوں کا حال ہے۔ عجیب سماج کے اندر بے اعتدالیاں چل رہی ہیں، کہیں عورت گھر کو جہنم زار بنا رہی ہے، کہیں شوہر گھر کو برباد کر رہا ہے، اور چاہے شوہر کی وجہ سے گھر برباد ہو، چاہے بیوی کی وجہ سے ہو، بچوں کی زندگی تاخت و تاراج ہو رہی، بچے بے سہارا ہو جا رہے، بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان دونوں کو لڑنے سے فرصت نہیں، ان کی اولاد کو کب تربیت کریں گے، کب ان کو سکھائیں گے، کب محبت دیں گے، کب ان کے ساتھ پریم پیار کا معاملہ کریں گے۔ گھر برباد ہو رہے، خاندان برباد ہو رہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کا دین سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو، اللہ کا دین سکھاؤ اپنے بیٹوں کو۔ اسلامی شوہر کیسا ہوتا ہے اور اسلامی بیوی کیسی ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو سکھاؤ۔ نہ سکھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گھر اجڑے برباد ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں گلبرگہ کے اندر، بڑا شہر ہے، اور اس شہر کی ایک خاندان، باپ ڈاکٹر ہے، بیٹی ڈاکٹر ہے، داماد بھی ڈاکٹر دیکھ کے دیا، دونوں پیسے والے ہیں، مالدار، سب کچھ، لیکن دین کچھ بھی نہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑے چلتے رہے، کہتے پڑھے لکھے لوگ، ہمیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ کتنے اچھے شریف رشتے آتے ہیں
اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ بیٹی میری ڈاکٹر ہے، اس لیے ڈاکٹر لڑکا ہی چاہیے، چاہے آگے چل کے جلاد نکل جائے، شیطان نکل جائے، مگر ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، بس یہ ویل سیٹل چاہیے، امریکہ میں چاہیے۔ کیسے نادان اور نالائق ماں باپ ہو گئے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں خیر خواہی۔ ارے بھائی، خیر خواہی بھی سیکھنا ہے تو نبی سے سیکھو۔ نبی نے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ بھائی، تم کو اللہ جنت و مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ بدعقیدہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک کالی کلوٹی غریب باندی حسین خوبصورت بے ایمان مالدار عورت سے بہتر ہے۔ قرآن آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، لیکن آپ اللہ کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، آپ نبی کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، آپ دنیا کے تمام اولیاء کو خیر خواہ نہیں سمجھتے، آپ اپنی عقل ہی کو خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ بس ڈاکٹر ہی چاہیے، ڈاکٹر ہی چاہیے۔ یہ گھر دیکھو کیسا ہو رہا ہے، یہ میاں بھی ڈاکٹر ہے، یہ بیوی بھی ڈاکٹر ہے، بیٹی کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، پورا خاندان تعلیم یافتہ ہے۔ اتنے ظلم، اتنے ظلم، اتنے ظلم کہ بالآخر اس نے لڑکی جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ وہ بلاتا رہا کہ جیسے گئے ویسے آؤ، آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا ہے تو ہی رہو۔ پھر اس کے بعد اس نے قاضی کے پاس جا کر طلاق نامہ لکھا کر کے بھیجا دیا اس کے گھر۔ ان لوگوں نے چند بیٹھکیں کی لین دین کے معاملے میں۔ لین دین کے معاملے میں دونوں بھی ایگری نہیں ہوئے، اپنے اپنے ضدوں پہ قائم رہے۔ اس ضدوں پہ قائم رہنے کے نتیجے میں اس بیٹی کو، اس ڈاکٹر لڑکی کو جو طلاق پا گئی تھی، اتنا غصہ ہوا، اتنا صدمہ اس کو ہوا کہ اس نے اپنے جیسی 14 اور لڑکیاں تلاش کی شہر میں جو مظلوم مطلقہ تھی۔ ان 15 کا گروپ بنا کر RSS کے سینئر ایڈوکیٹ کے پاس جا کر اپنا کیس رکھ دیا۔ اس نے کہا ہاں، اسلام میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ صرف طلاق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر طلاق ہی نہ ہو سرے سے تو یہ مظالم ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سب لوگ مل کر متحد رہو اور مجھے وکیل بناؤ، اب میں جو ہے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ لے جا کر تم لوگوں کا مسئلہ حل کرا دوں گا، پورے ہندوستان کی عورتوں کا مسئلہ حل کرا دوں گا۔ چنانچہ ایڈوکیٹس کی ایک گروپ بنا ہے، اس گروپ نے جا کر کے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے، اور وہ رٹ قبول ہو چکی ہے، تاریخ مل چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس بھیج دی ہے حکومتوں کو کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اپیل کیا کی گئی ہے کہ اسلام میں طلاق کا نظام ہی ظلم ہے، اس لیے اس کو کل عدم قرار دے دیا جائے، اس کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ ایک مسلمان نہیں، 15 مسلمان تعلیم یافتہ لڑکیاں دشمنان اسلام کو وکیل بنا کر سپریم کورٹ میں جا کر اللہ کے قانون کو چیلنج کر۔ یہ ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان، پڑھے لکھے خاندان۔ بھائی، اللہ کا دین نہیں معلوم تو کیا فائدہ ہے کتنا پڑھ کے؟ آپ کی پڑھائی آپ کی موت پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا دین مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ اللہ کا دین کیوں نہیں سکھایا بیٹیوں کو؟ اللہ کا دین کیوں نہیں سکھایا بیٹوں کو؟ اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں بتایا کہ عدل انصاف کی تعلیم کیا دی گئی ہے ہمیں، کبھی نہیں بتایا۔ شادی کے لیے ساری تیاریاں کرا دی آپ نے، لاکھوں میں نہیں آج کروڑوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور ان شادیوں کے اندر کیا ہے سب کچھ سکھایا، پر میاں بیوی کو جینا نہیں سکھایا۔ سب کچھ دلایا مگر ان کو اللہ کا قانون نہیں دلایا، دین اسلام کی تعلیم، نبی کی سنت نہیں دلائی۔ کیا فائدہ ہے میرے دوستو؟ کیا فائدہ ہے؟ اسلام رسوا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے، کیا ہمیں اللہ مدد دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں، کہیں عورتیں ظالم ہیں، کہیں مرد ظالم، کہیں دونوں انتہا درجے کے احمق ہیں، اور دونوں مل کر زندگی اپنی بھی اجیرن کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھی اجاڑ کے رکھ رہے ہیں۔ ضدی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، کہیں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی، جہاں اختلاف ہوگا سمجھوتے سے ختم ہوگا،
میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوگا، سمجھوتے سے ختم ہو۔ قرآن کریم نے رستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ دیکھو بھائی بیوی کہنا نہیں مانتی، اسے تھوڑا سمجھاؤ بجھاؤ، نصیحت کرو، تفہیم کرو، اللہ رسول کی باتیں بتاؤ۔ اس پر بھی نہیں مانتی، تھوڑا خفا ہو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستر پہ۔ یہاں تک اعتدال سکھایا ہے اسلام نے کہ عورت کو اپنی ناراضگی بتانے کے واسطے اس کے میکے کو نہیں بھیج سکتا، اپنے گھر میں بھی دوسرے روم میں نہیں سلا سکتا، اپنی ہی چارپائی پر دوسری طرف پلٹ کے سو سکتا ہے ناراضگی بتانے کے۔ یہاں تک اسلام نے اعتدال سکھایا اور حق سکھایا ہے۔ اس کے گھر بھی نہیں بھیج، جا اماں کے پاس چلے جا، نہیں بھیج سکتے تم ذمہ دار ہو، اپنے گھر میں رکھو۔ کیا بول کے مسجد میں اور کیا بول کے قاضی کے سامنے لائے ہو؟ اللہ کے نام پر خطبہ پڑھا گیا، اللہ کے نام پر تم نے حلال کیا ہے۔ اب باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، تمہاری ہے، اس لیے تم اپنے پاس سے اس کو بھیجا نہیں سکتے، اور دوسرے روم میں بھی نہیں، اسی روم میں ادھر منہ کر کے سو جاؤ تاکہ اسے احساس ہو کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ شریف عورت ہوگی تو احساس ہوگا، اب شریف نہیں ہوگی تو اس کو کیا کر سکتی؟ شریف ہوگی برابر احساس ہوگا شوہر مجھ سے خفا ہیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی، اس زمانے میں بہت محتاط آپ رہے تھے، کیونکہ وحی الہی کا انتظار تھا، حقائق سامنے آ جائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے صرف السلام علیکم کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اتنا کڑ رہی تھی کہ جو میرا شوہر مجھ سے بہت التفات اور محبت سے بات کیا کرتا تھا وہ صرف السلام علیکم کہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو شریف عورت تھی نا، اتنا احساس ہوا کہ شوہر نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا ہے، شوہر میرے سے اپنا رویہ کیوں بدل دیے ہیں۔ پریشان ہو گئیں، تڑپ گئیں، رونے لگیں اللہ کے سامنے۔ ہر شریف عورت یہی ایسا ہی کرتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ تو بنایا، شریف نہیں بنایا۔ شریف اس کو کہتے ہیں جس میں حیا باقی ہو، فطرت انسانی باقی ہو، اس کو شریف کہتے ہیں۔ ہم نے شریف نہیں بنایا تو وہ جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، جیسے دشمن ہوتا ہے جان کا، ایسے جھگڑا کر رہی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچ رہا ہے، وہ اس کی داڑھی نوچ کے پھینک رہی ہے۔ ایسے گھروں کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں، گھروں کے اندر شرم سے لوگ بول نہیں پا رہے ہیں، دروازے بند کر کے بچوں کو باہر کر کے پٹائی کر رہا ہے، جانوروں کی طرح وحشیانہ پٹائی کر رہا ہے بیوی کی۔ کیا ہو رہا ہے سماج میں، اور کتنے طلاق ہو رہے ہیں، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں دشمنان اسلام، اور اس میں دخل دے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اسلام تو میرے دوستو قیامت تک ہرگز نہیں بدنام ہوگا، مگر ہم بدنام ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی رسوائی کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے تعلیم حاصل کیجئے، اپنی اولاد کو شادی سے پہلے تعلیم دیجئے۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہو تو کیسا اسلامی شوہر ہوتا ہے، نبی کیسے شوہر تھے، اس کی تعلیم دیجئے۔ اور اگر بیٹی کی شادی کر رہے ہو تو نبی کی بیویاں کیسی بیویاں تھیں، اسلامی بیویاں، ان کے خلق، ان کی زندگی اپنی بیٹیوں کو سکھائیے، صبر کرنا سکھائیے، اچھی بولی بولنا سکھائیے، نا برابری ان کو سکھائیے کہ بھائی برابری مت کرو، حقوق تو تمہارے اس کے ذمے ہے، لیکن نہیں ادا کر رہا تو اللہ سے مانگ لو، تم طلب کرو گے تو ادا نہیں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اس لیے اللہ سے مانگ لو، صبر کر لو۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم صبر و صلاۃ کا اہتمام کرو گے اللہ آسمان سے اپنی مدد بھیجے گا۔ آج لڑائی چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں میاں بیوی کے اندر، لیکن نماز ایک ہفتہ نہیں پڑھ رہے، تو مدد کیسے آئے گی اللہ کی؟ دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، رونا، غیبتیں کرنا، شکوہ شکایت کرنا، زندگی بھر کا بس یہی مشغلہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ میرے دوستو یہ کتنی بری بات ہے، اور یہ جو واقعہ ہمارے قریبی شہر کے اندر گلبرگہ میں پیش آیا، شرم سے ہر مسلمان عورت کی سر جھک جانا چاہیے
کہ وہ نبی کی امتی ہے یا نبی کا نام رسوا کرنے والی ہے؟ کیا ہے وہ؟ کیا دشمن ہے وہ؟ کیا وہ ابو لہب اور ابو جہل کے گھر کی عورت ہے؟ کون ہے وہ؟ سوچنا چاہیے اس کو۔ کیا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ محمد الرسول اللہ کہتے تو غیرت مندوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ کیا نام ہے محمد؟ اس محمد کو رسوا کرنے والوں کو خدا کہیں خوشی سے نہیں رہنے دے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں اللہ خوش رہنے نہیں دے گا۔ بے ایمان ان کو رسوا کر رہے ہیں تو وہ بے ایمان ہیں، آپ رسوا کر رہے ہیں۔ آپ جب بیوی پہ ظلم کرتے ہیں تو کیا رسوا نہیں کر رہے نبی کو؟ جب بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی ہے تو کیا نبی کو رسوا نہیں کر رہی؟ صدیقہ عائشہ، خدیجۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا کا نام ڈبا نہیں رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ صرف اس لیے کہ آج ہم نے دین نہیں سیکھا، سب سیکھ لیا ہے، اللہ کا دین نہیں سیکھا۔ اللہ کا دین، اللہ کے واسطے میرے دوستوں، بزرگوں، جو بھی صاحب اولاد ہیں ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، بچیوں کی اسلامی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیے۔ ان لوگوں کو اس دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہوتے ہیں، کون سی صفات ہیں جو انسان کو نظروں کے اندر تارا بنا دیتی ہے، اور کون سی صفات ہیں جو انسان کی نظروں سے آدمی کو گرا دیتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیے، سکھائیے، اس پر پرورش کیجیے، اس کے مطابق تربیت کیجیے، تاکہ اگر آپ کا بیٹا ہے تو کسی کی بیٹی کو لا کر کے اس پر ظلم نہ کرے، اور اگر آپ کی بیٹی ہے تو کسی کے بیٹے کی لائف اور اس کی زندگی تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم دین سکھائیں گے۔ جب ہم دین نہیں سکھائیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دین کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ برقع پہننا سکھا دیا، نماز پڑھنا سکھا دیا۔ بھائی یہ گھر گھرستی سکھانا، اخلاق سکھانا، تہذیب سکھانا، گفتگو کرنا سکھانا، بڑوں سے کیسے رہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہیں، شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، اولاد کے ساتھ، یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام ہے۔ بے شک پردہ بھی اسلام ہے، بے شک نماز بھی اسلام ہے، لیکن اس سے معاشرت نہیں درست ہوتی۔ اس سے اپنا فریضہ ادا ہو جاتا ہے بس، اس سے معاشرت درست نہیں ہوتی۔ معاشرت درست کرنے سے درست ہوتی ہے۔ یہ ہونا کتنے نمازی ہے مگر گھر خراب ہے، کتنی نمازی عورت ہے اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، اپنے شوہر سے ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتا اس کو۔ تو یہ نماز سے معاشرت درست ہو جائے گی کیا؟ یہ ذکر سے معاشرت درست ہو جائے گی؟ معاشرت سے درست ہوتی ہے، عبادت سے درست ہوتی ہے۔ اس لیے ایک چیز لے لو، ایک چھوڑ دو، اس کو دینداری سمجھ لو۔ کس نے آپ کو حق دیا کہ میں داڑھی رکھ لوں، پگڑی باندھ لوں تو بڑے دیندار ہیں؟ کس نے حق دیا یہ نام دینے کا؟ یہ نہیں ہے۔ دین پورا ہے تو دیندار ہے، دین نہیں ہے تو دین کا بہت سے بہت شوق رکھنے والا ہوگا، لیکن دیندار کیسے کہیں گے ہم؟ دیندار جب کہیں گے معاشرت میں بھی دین ہو، معاملات میں بھی دین ہو، اخلاق میں بھی دین ہو، نماز میں بھی دین ہو، عقیدے میں، تب کہیں گے یہ دیندار ہے۔ خالی جبہ دینداری ہے، برقع دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے بھائی۔ یہی دھوکوں نے آج ہم لوگوں کو دین میں پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ اللہ کا دین کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کسی اور چیز کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہی دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں، فریب میں مبتلا ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، کہ وہ سمجھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ جب تک دین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت اپنی اپنی خوش فہمیوں میں جی کے مر جائیں گے، اللہ کے منہ نہیں دکھا سکیں۔ اپنے اپنے دعوے ہیں، کسی کے نزدیک یہ دین ہے، کسی کے نزدیک وہ دین ہے، کسی کے نزدیک وہ دین ہے، اور رسول اللہ کے نزدیک پورا دین ہے جو وہ لے کے آئے، وہ پورا دین ہے۔ تو ہمارے مانیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں تم لوگوں نے دین کس کو سمجھا تھا، تم لوگوں نے دین کس کو سمجھا تھا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا میں نے جس کو دین کہا تھا تم نے اس پورا دین کو اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اپنے حبیب کے ذریعے وہ پورا دین ہے میرے عزیزوں۔ ہر دین کو اختیار کر لو، پورے دین کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، پورے دین کے لیے ٹائم نکالو، دین سیکھو، پورا دین سیکھو۔ کسی نے کسی کو دین سمجھا، کسی نے کسی کو دین کہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ عملی زندگیاں دیکھو تو ایسی زندگیاں ہیں جس میں اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے، اللہ کا نبی کی سنتیں رسوا ہو رہی ہیں۔ بس ہم نے 4 باتوں کو دین کا نام دے دیا، ہندوؤں نے 4 باتوں کو، عیسائیوں نے 4 باتوں کو،
یہودیوں نے 4 باتوں کو، ہم نے ایک 4 باتوں کو لے لیا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے بھائی۔ جمیع ما جاء بہ النبی، خدا کی قسم دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں عورتوں، مردوں، بچوں، بڑوں کو سکھایا ہے۔ 23 سال میں جو کچھ آپ نے سکھایا ہے وہ دین ہے، اور یہ جو ہم نے اپنے لیے پسند کر رکھا ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، ہر شخص فریب سے نکل جائے۔ آج ہمارے بھائی سب فریب میں مبتلا ہے، اس فریب سے نکل جاؤ، پورے دین کو اپنے لیے اختیار کرو جتنا ہو سکے، مگر چھوڑ کے مت بیٹھو، جتنا ہو سکے کرو، پورے دین کو لو۔ پورا دین لینے کے بعد ہی ہم دیندار ہیں، پورا دین لینے سے پہلے ہم دیندار نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے، اور جو سماج میں بدترین واقعات خصوصاً زن و شو کی زندگی میں، یعنی ازدواجی زندگی میں اور میاں بیوی کی زندگی میں چل رہے ہیں، اللہ پاک ان مسائل کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک دونوں کو توفیق دے کہ وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق یا تو مل جل کے رہیں یا اپنے ذاتی فیصلے سے، آپس کے فیصلے سے علیحدگی اختیار کریں، یا تو مل جل کے محبت سے رکھو یا خود ہی آپس میں ایگری کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے آپس میں طے کر لو، اگر صلح کر لو تو بہتر ہے، اور اگر صلح نہ کر سکو تو ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، بیوی کو شوہر سے بے نیاز کر دے گا، شوہر کو بیوی سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ دونوں کا یہ رشتہ اگر آپس کے اتحاد سے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے کا ساجھا نہیں بن سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جی سکتے، تو جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم دونوں ہی مل کے یہ طے کر لو کہ بھئی اب یہ زندگی ہماری جم نہیں سکتی، ہم اپنے لیے اپنا مقدر تلاش کر لیں گے، آپ اپنا مقدر تلاش کر لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اس طریقے سے علیحدگی ہو جائے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کے لیے بھلا راستہ نکال دے گا۔ لیکن یہ ظلم و زیادتی اور یہ انانیت اور یہ دادا گیریاں اور یہ بہادریاں، اللہ بچائے بھائی، یہ بہت سماج کو برباد کر رہا ہے، یہ معاملہ سماج کو بہت برباد کر رہا ہے، بہت تباہ کر رہا ہے۔ اس بارے میں سوچو، غور کرو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔